اس کے قابل بنائے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے ایسا پروٹوکال VVIP ٹریٹمنٹ نہ مل سکے، آخرت میں مل سکتا ہے. سب کے لیے میدان کھلا ہے. آج دنیا میں صبر کر لو، اللہ کی شریعت کے اوپر، رسول اللہ کی سنتوں کے اوپر، اپنی ٹیمپٹیشنز کے اوپر. اللہ تمہارے لیے بہترین اجر کا سامان مہیا کرے گا. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. یعنی جس کو ہدایت چاہیے وہ مانگے گا. یہ بتا دیا گیا. جو ہدایت کا طالب ہوگا اس کے اندر ہدایت کی تڑپ آئے گی، اور جس کا گمراہ ہونا ہوگا وہ اپنی ہدایت کے دروازے کو بند کر دے گا. ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. دولت سے نہیں ہوتا، الکوہل سے نہیں ہوتا، بڑے بڑے گھروں سے نہیں ہوتا، بڑی بڑی گاڑیوں سے نہیں ہوتا، سیکیورٹی گارڈ سے سکون نصیب نہیں ہوتا. آپ جتنے سیکیورٹی گارڈز اپنے ساتھ رکھ لیں، آپ 4-6 سیکیورٹی گارڈز اپنے ساتھ لے کر گھروں سے نکلیں، اگر آپ کے اندر خوف ایک دفعہ آ گیا وہ خوف نہیں نکل سکتا جب تک کہ آپ اپنے دل کے اندر قرآن کو نہ بسا لیں. دلوں کا اطمینان قرآن کے اندر ہے، نہ دولت میں نہ میوزک میں. اگر دلوں کے اندر سکون میوزک سے آتا تو ذرا گانے بجانے والوں سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، اس پروفیشن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، ان کی زندگیاں بہت پیسفل ہوتی. جبکہ ہم جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس پروفیشن سے اٹیچ لوگوں کی زندگیاں کیسی گزرتی ہیں اور کیسی گزر رہی ہیں اور تاریخ میں کیسی گزری ہیں. میرے اور آپ کے لیے قرآن رحمت بن کر آیا ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہماری قوم کا کیا حال، ہماری جہالت کا کیا حال کہ وہ قرآن جو ہمارے لیے رحمت بن کر آیا تھا، ہم نے را کی رحمت کے اوپر ایک نقطہ لگا لیا ہے تو کیا بن گیا؟ زحمت بن گیا ہے. قرآن پڑھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، قرآن سمجھنا مشکل لگتا ہے، قرآن کی کلاس کے لیے وقت نکالنا ناممکن لگتا ہے، قرآن کے حکم پر عمل کرنا آبسلیٹ لگتا ہے. تو پھر کیسے آپ اور میں سکون حاصل کریں گے؟ ڈھونڈتے رہیے دنیا کی آسائشوں کے اندر سکون کو. اللہ نے سکون کو اپنے ذکر کے اندر رکھ دیا ہے. اللہ نے انسینٹیو دیا ہے کہ اللہ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے انسینٹیو ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. توبہ کا لفظ آیا یہاں پہ. توبہ آتا ہے، توبہ بھی جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام آتا ہے توبہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان اللہ کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی میرا ملجا اور ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بورنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے. بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ اللہ نے انسانوں کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ اکثریت کی چاہت ہی نہیں تھی. ہدایت ملتی ہے چاہت کے ساتھ، انہوں نے ہدایت کی چاہت نہیں کی. یاد رکھیں، دنیا اللہ کی مرضی کی ملتی ہے. ہمیں جو دنیا ملے گی وہ اللہ کی مرضی کی ملے گی. رزق، اولاد، نعمتیں، صلاحیتیں، شکل و صورت، یہ ہمیں ملے گا اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے بدولت. آخرت ہم خود کمائیں گے، آخرت ہم خود کما سکتے ہیں اپنی مرضی سے. جن لوگوں نے
خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی، اور پھر کیا ہوا؟ اور آخرکار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اے نبی ان سے کہو اگر واقعی وہ اللہ کے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، اپنے ہی کفر کے اندر انجوائے کر رہے ہیں، اپنی ہی بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت عقل مند ہیں، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ یہاں پر ہے زین للذین کفروا، جو گناہوں پر اترائے، جو گناہوں کو فلانٹ کرے، جو گناہوں کو لائف سٹائل بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس گمراہی کو ہی فائنل کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کو اپنے لیے بیج آف آنر سمجھے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے کو احمق سمجھے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا اپنے آپ کو بیج آف آنر لگائے، تو پھر اللہ بھی اس کو بھٹکا دیتا ہے۔ اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال ہے۔ امیجن کریں کہ آپ جس فرش پر بیٹھی ہیں اس فرش کے نیچے پانی بہ رہا ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا، وہ بھی چشمے کا، سپرنگ کا، کتنا سکون ملے گا، دماغ تک ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ گرم زمین پر پاؤں رکھیں، آپ کو وہ گرمی، آپ کو وہ ہیٹ اپنے برین تک محسوس ہوتی ہے۔ آپ ٹھنڈے فرش پر پاؤں رکھیں، آپ کو وہ ٹھنڈک کا سکون اپنے برین تک آتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو نشانیاں بتائیں، جو جنت کے انڈیکیٹرز بتائے، وہ آپ کے اور میرے لیے انسینٹیو ہیں۔ یہ انجام ہے متقی، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا۔ اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے، نہ کوئی اس کی پکڑ سے تمہیں بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ یہاں بتا دیا گیا کہ خاندان نیکیوں کے حصول میں رکاوٹ بنتا ہے۔ کب؟ جب خاندان جو ہے وہ اللہ کی بات ماننے والا نہ ہو۔ یہاں بتا دیا گیا کہ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں کو ہمارے لیے انرجی دینے کا سامان بنا دے۔ آپ انرجی ڈرنک پیتی ہیں؟ آپ کبھی انرجی ڈرنک پی آپ میں سے کسی نے؟ نہیں پی؟ آپ انرجی ڈرنک سبا نے پی ہے۔ آپ انرجی ڈرنک پیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک دم سے انرجی، ایسے لگتا ہے جیسے بچے نہیں ہائپر ہو جاتے، جیسے بچے پیپسی پی کر ہائپر ہوتے ہیں۔ آپ بچوں کو 2 گھونٹ پیپسی پلا دیں، 2 سال کے بچے کو، 3 سال کے بچے کو، اس کے بعد آپ دیکھیں یا آپ اس کو براؤنیز کھلا دیں، پھر دیکھیں وہ بچے کتنا ہائپر ہوتے ہیں۔ جو آپ یہ انرجی ڈرنک پیتے ہیں اس سے بھی ایک دم سے آپ کے جو ہارمونز ہیں نا اس کے اندر ہائپ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے خاندانوں کو ہمارے لیے انرجی ڈرنک کی طرح بنا دے کہ جب ہم ان کے درمیان ہوں تو ہم ایک دوسرے کو انسینٹیو دے رہے ہوں نیکیاں کرنے کا، ہم ایک دوسرے سے سپورٹ لے رہے ہوں نیکیاں کرنے کی، یہ ہمارے دامن پکڑ پکڑ کے ہمیں پیچھے کھینچنے والوں میں سے نہ ہوں، بلکہ ہمارے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ کام کریں، اور ہمارا پورا خاندان ساری وہ الی المغفرہ کی تصویر بن جائے۔ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت،
اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. ام الکتاب اسی کے پاس ہے. ام الکتاب لوح محفوظ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے پاس مین کتاب موجود ہے جس میں تمام احکامات شریعت ہیں، اس کی بات کی گئی. اے نبی، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کام ہے تو اللہ ہی ٹھیک کرے گا. لوگ نہیں کہتے اللہ کا دین ہے اللہ ہی نافذ کرے گا، اللہ کے معاملے اللہ ہی ٹھیک کرے گا. دیکھیں ایک بات کا یاد رکھیں، اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، پہنچانا تمہارے ذمہ ہے، پہنچانا آپ کا اور میرا کام ہے. جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھی، اب آپ کی وفات کے بعد وہ ذمہ داری آپ پر اور مجھ پر ڈال دی گئی ہے. آپ نے اور میں نے لوگوں تک پہنچانا ہے. ہاں، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب لینا تمہارا کام نہیں ہے. کس کا چہرہ جنتی کس کا چہرہ دوزخی، اس کے لیے تمہیں ججمنٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کس کا کام ہے؟ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، یہ اللہ کے ذمے ہے. کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کا چہرہ دیکھ کے یہ مت کہنا بالکل دوزخی لگ رہے تھے یا بالکل جنتی لگ رہے تھے. جنتی تو ہم بہت آرام سے ڈکلیئر کر دیتے ہیں، چلیں دوزخی تو شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ غلطی سے بول دیتا ہو، لیکن ہم جنتی ہر دوسرے بندے کو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کیا آپ کی اور میرے پاس شیورٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حساب لینے والا بنایا نہیں ہے. ہم کہہ دیتے ہیں بعض لوگوں کے لیے بھئی یہ تو سیدھا جنت الفردوس میں جائیں گے. کس نے بتایا آپ کو؟ کیا وہی نازل ہوئی آپ کے اوپر؟ کیا کسی فرشتے نے آ کے آپ کے کان کے اندر انسویشنز کر دیں؟ کس نے بتا دیا آپ کو؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. ہم اپنے آپ کو خود ہی حساب لینے والا بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو اونچے پیڈسٹل پر بٹھا لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے بہت اونچائی پر بیٹھے کوئی انسان جو ہے وہ نیچے کیڑے مکوڑوں کو دیکھتا ہے. یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. حساب لینا شروع کریں گے تو ججمنٹل ہو جائیں گے، اور اگر میں اور آپ ججمنٹل ہو گئے تو پھر میں اور آپ جو ہیں وہ لوگوں کے اندر نقص نکالیں گے، اپنے نقصانات کو اور اپنے نقص کو بھول جائیں گے. ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہوئے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم لوگ ہر وقت کانسپریسیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ فلاں مسلمان کے خلاف کام کر رہے ہیں، فلاں جو ہیں یہ کر رہے ہیں، فلاں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، فلاں پاکستان کو توڑنے کی فکر کر رہے ہیں. دیکھیں وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کی فکر کرنی ہے. اگر مسلمانوں نے اللہ کی شریعت کو نافذ کر دیا تو جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا، رزق تمہارے اوپر سے بھی برسے گا اور تمہارے پیروں سے بھی ابلے گا. لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ تم شریعت کو نافذ کر دو. اس شریعت کا مذاق مت بناؤ. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے. ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیات ہیں جو آپ کو اور مجھے انلائٹن کرتی ہیں، اور یہی قرآن کی آیات ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر نور پھیلاتی ہیں. اللہ جانتا ہے کون جینوئن ہے، کون پریٹینڈ کر رہا ہے. اللہ کو سب چیز کی حقیقت ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. پھر ومن عندہ علم الکتاب، اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائیں. ہم اپنے آپ کو اللہ کے عدل کے سائے میں نہ لے کر جائیں، اس لیے کہ جہاں اللہ کا عدل شروع ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی سزا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے پاس میرے ہر کام کا ریکارڈ موجود ہے اور اللہ ناموں سے دھوکہ نہیں کھاتا، یہ یاد رکھیں. سورہ ابراہیم مکی سورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے نام کی یہ سورت ہے پوری کی پوری. اور ابراہیم علیہ السلام تاریخ کی وہ شخصیت ہیں جو ایسا کام کر کے چلے گئے جو پوری قوم وہ کام نہ کر سکی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیتیں دی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ.
وہی بات کہ اللہ کی آیات جو ہیں وہ انلائٹن کرنے والی ہیں، نور پھیلانے والی ہیں. ان کے رب کی توفیق سے اس کے رب کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. یہ جو سورہ ابراہیم ہے یہ مڈل مکن ایرا کے اندر نازل ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا جس وقت کفار قریش نے اپنا ظلم و ستم عروج پر رکھا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ. صحابہ کو بہت غم دیے جا رہے تھے، ان کو پرسیکیوشن کی جا رہی تھی، فزیکل بھی اور وربل بھی، اور ان کے ساتھ معاملہ ایسا تھا کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے تھے صحابہ، اس لیے کہ ان کے خاندان کٹ گئے تھے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، ان کی جو تھے کاروبار وہ کم ہو گئے تھے. تو بڑا سخت آزمائشوں کا دور تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا اور ان کو دوبارہ سے احساس دلایا کہ دیکھو یہ جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے یہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے گی، گھبراؤ نہیں، ہمت پکڑو. اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک اللہ ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو انکار کریں گے قبول حق سے ان کے لیے سخت سزا ہے. اب یہ کون ہے؟ صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں ہے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے اندر مشرکین مکہ ضرور آتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ان جنرل دیکھیں، اگر آپ اس کو جنرلائزڈ فارم میں دیکھیں، قرآن انسانیت کے لیے آیا ہے. ہر وہ انسان چاہے وہ نام کا مسلمان ہے لیکن وہ حق کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے سخت تباہ کن سزا ہے. یاد رکھنا اللہ تمہارے نام سے دھوکہ نہیں کھائے گا، چاہے تمہارا نام جان ہے، چاہے تمہارا نام لیکٹر ہے، اللہ لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتا، چاہے تمہارا نام عبداللہ ہے. اللہ پہچانتا ہے کہ تم کیا ہو اور اندر سے تم کس کے ساتھ ہو، کیا پریٹینڈ کر رہے ہو اور کیا تمہاری جو ہیں لائلٹیز ہیں. جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کیا آپ اور میں بھی دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح تو نہیں دے دے؟ سول سرچنگ کوسچن ہے. جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پرائرٹائز کر لیا، آج اچھا گزر جائے، آج خوش ہو جاؤں، آج کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، آج انجوائے کر لوں، آج انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر گناہ بھی کر لوں، بس دنیا اچھی بن جائے. جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام پہنچا دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھا دے. بتا دیا گیا. اب ہم کہیں ہماری زبان تو جو ہے وہ عربی نہیں ہے، ہمیں کس زبان میں پیغام پہنچا؟ آپ کو جس زبان کے اندر بھی پیغام پہنچا دیا. جیسے ہم بیٹھ کر ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہیں جا کر انگریزی کا ترجمہ سیکھ لیا، اگر آپ نے یہ ترجمہ بھی سن لیا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جو اللہ کا پیغام ہم نے بات کی ہے پہلے بھی کئی دفعہ کہ اللہ کے پیغام میں آپ کو تھوڑا بہت مفہوم تو مل جاتا ہے ترجمے کے اندر، جو اس کے اندر کا معجزہ ہے وہ آپ محسوس نہیں کر پاتے جب تک کہ آپ عربی زبان نہ سیکھیں. انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ انسان ایک سے زیادہ زبانیں سیکھ سکتا ہے، بڑے آرام سے 3 سے 4 زبانیں سیکھ سکتا ہے. اور ہم مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ تر 2 زبانیں تو بڑی آرام سے آتی ہیں، اردو بھی آتی ہے اور انگریزی بھی آتی ہے. اور انگریزی تو ہم ایسی بولتے ہیں کہ انگریز شرما جائیں ہم سے. کوئنز انگریزی بولتے ہیں ہم، کوئنز انگلش، ایسی انگلش بولتے ہیں کہ انگریز کو بھی شرم آئے کہ کیسی بول رہے ہیں. اسپیلنگ بھی ہم بہت اچھے بتا دیتے ہیں. تو عربی سیکھنا ہمارے لیے کیوں مشکل ہے؟ عربی سمجھنے کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، تم 4 سے 5 زبانیں سیکھ سکتے ہو. تو جس انسان کو اللہ کو سرو کرنا ہے وہ انسان اپنے رب کا کلام نہیں سیکھے گا؟ آپ کے گھر میں آپ کی نوکر آتی ہے اور اس کو اردو بولنی نہیں آتی، کیا آپ اس کی زبان سیکھتے ہیں یا وہ آپ کی زبان سیکھتے ہیں؟ آپ اس کی زبان نہیں سیکھتے، وہ آپ کی زبان سیکھتی ہے. اگر مجھے رب کے پیغامات سے فائدہ اٹھانا ہے تو مجھے رب کے کلام کی زبان کو سمجھنا ہوگا. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. وہ بالادست اور حکیم ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. علم حاصل کرنے کے لیے صبر اور شکر کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں انسٹنٹ علم کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو اور مجھے وقت لگانا ہوتا ہے. انسٹنٹ نوڈلز ہو سکتی ہیں، انسٹنٹ کافی ہو سکتی ہے، انسٹنٹ علم کوئی چیز نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو
اس صورت کے اندر یہ چیز نظر آئے گی، صبر اور شکر کا ذکر، نور اور ظلمات کا ذکر. جس طرح کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے، آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ روزہ رکھنے والا. تو شکر کی کیفیت جو انسان کے اندر آتی ہے وہ اس کو صبر کی طرف ڈائیورٹ کرتی ہے. شکر ہے جو ضرورت کے وقت صبر میں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، صحابہ کو موسیٰ علیہ السلام کی پریشانیوں کا اور ان کی قوم کی آزمائشوں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ تم جن مشکلات کے اندر ہو، تم سے پہلے میرے بندے اس سے بھی زیادہ مشکلات کا وقت گزار چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر یہ مشکل تھی کہ جو فرعونی تھے وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، ان کو پرسیکیوٹ کرتے تھے، ان کو ٹارچر کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کو کہا گیا صبر کرنے کا اور شکر کرنے کا تو تمہارے لیے تو ایسی سخت ابھی آزمائش بھی نہیں ہے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا. روایات میں آتا ہے، اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے جو انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے تم کو خبردار کیا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر گزاری کی، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور بالضرور زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. بڑی زبردست آیت ہے. اس آیت کے اندر آیا پہلی بات کہ اگر تم نے شکر کیا، ایک تو یہ کہ ہم سب سے پہلے کہیں الحمدللہ، اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا بنی اسرائیلیوں سے، پہلے کہا کہ تم پر آزمائشیں آ رہی ہیں، تمہارے بیٹے فرعونی قتل کرتے ہیں اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں. جن کے بیٹے مرڈر ہو رہے ہوں، قتل ہو رہے ہوں، جن کی جنریشنز ختم ہو رہی ہوں، ہو سکتا ہے ایک ہی گھر کے 2 3 4 بیٹے مرڈر ہو گئے، اس لیے کہ فرعونی یہ کرتے تھے کہ 1 سال لڑکوں کو قتل کیا کرتے تھے، 1 سال چھوڑ دیا کرتے تھے. اس قوم سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر کیا. ہم سوچیں کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ پہلے الفاظ کیا استعمال کریں گے؟ صبر کے. اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کروائے موسیٰ علیہ السلام سے؟ شکر کے. اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ شکر ہی ہے جو ضرورت کے وقت صبر میں کنورٹ ہوتا ہے. شکر ہے جو انسان کو ایک ایٹیٹیوڈ دیتا ہے. شکر صرف زبان سے بولے جانے والا ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، شکر ایک رویہ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے گریٹیٹیوڈ رکھنے کا. اور یہ رویہ جو ہے یہ انسان کو اس کی تمام زندگی کے اندر کنٹرولڈ سچویشن میں رکھتا ہے، اس کو سنبھال کر رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اگر تم نے شکر کیا تو کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب عربی زبان میں یہ نون کے اوپر تشدید آتی ہے تو یہ عربی زبان میں فعل کے بعد نون تشدید آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹریم تاکید ہے. لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر ہم اس کو کلوزسٹ ٹو عربی کے ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا البتہ میں بالضرور تم کو دوں گا، زیادہ دوں گا. آگے کیا آیا؟ کیا زیادہ دوں گا؟ آگے کچھ بتایا؟ میں اولاد زیادہ دوں گا، میں پھل زیادہ دوں گا، میں گھر بڑا دوں گا. کچھ بتایا؟ کچھ بھی نہیں بتایا. لَأَزِيدَنَّكُمْ چھوڑ دیا. ہم دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر. یہاں اللہ تعالیٰ نے اوپن اینڈ چھوڑ دیا، جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کی آیت کے اندر وسعت ہے، یعنی جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے. جو شکر کا رویہ اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کی ضروریات پوری کرنے والا بن جاتا ہے. اور اللہ نے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا کہ سچویشن یہاں نہیں آئی. آپ کو میں نے بتایا تھا ایک حرف آتا ہے فا حرف عطف، جو اگر کسی لفظ سے پہلے آ جائے تو مطلب ہوتا ہے انسٹنٹینیسلی کام کا ہو جانا، فوراً کام کا ہو جانا. اللہ کہتا ہے کن، ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں آپ نے میتھس لوگوں کو پسند تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی پڑھنا بھی پڑتا ہے اور پڑھانا بھی پڑتا ہے بچوں کو.
میتھس میں آپ نے اف اینڈ دین اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے. اگر ایک انسان آپ کے 5 منٹ لیتا ہے تو 60 لوگ آپ کے کتنے منٹ لیں گے؟ ایسے اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں نا, پرابلم سمز آتے ہیں میتھس میں, اف اینڈ دین اسٹیٹمنٹ جس کو بولتے ہیں. یہاں پر اف اینڈ دین اسٹیٹمنٹ والا معاملہ نہیں ہے کہ اگر تم نے کفر کیا تو یہ ہوگا. اس میں یہاں پر فا انا نہیں ہے. اگر ہوتا فا انا تو ترجمہ ہوتا تو بے شک اللہ کا عذاب شدید ہے. یہاں فا نہیں ہے. اسکالرز کہتے ہیں فا نہ آنے کے اوپر ہی بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ورنہ ہم ایک اللہ کی ناشکری کرتے اور ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے. ان کا کہنا ہے کہ یہاں جملہ مکمل ہو گیا, ولا ان کفرتم, اب درمیان میں ڈاٹ 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 گیپ ہے. جیسے کامک بک کے اندر ڈاٹ 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 لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں بالکل وہی انداز ہے, والا ان کفرتم ڈیش 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 ڈیش. اب یہ اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے, ان عذابی لشدید, اللہ نے کہا اللہ کا عذاب شدید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کے بیٹوں کے انتقال کے اوپر, ان کے قتل کے اوپر ان کو صبر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, تو اے مسلمانوں تم بھی اپنی مشکلات کے اوپر صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا. موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے, انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبایا اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے, اور جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو اس کی طرف ہم سخت خلجان امیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے؟ سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ فیکٹس اینڈ فگرز ایک طرف اپنے کر دیں اور آپ کس چیز کو غور کریں, حالات کیسے تھے اور ان حالات کے اندر کیا عمل کیا گیا. شک کرنے والا آج بھی جو ہے انسان اس دنیا میں موجود ہے, اور آج کی زبان میں, آج کی ٹرمینالوجی میں, آج کے ایکیڈیمیا کے اندر شک کرنے والے کو ایگنوسٹک کہا جاتا ہے. ایگنوسٹکس آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. اور یاد رکھیں اللہ کے اوپر شک کرنا, اللہ کی کتاب پر شک کرنا, یہ انسان کے عمل کو کھا جاتا ہے. اگر کسی کے اندر اسلام کے بارے میں شک آ جائے تو پھر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. قرآن انسان کی فطرت کو اپیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو. عقل استعمال کرو گے, اس کو رب کے تابع کرو گے تو تمہارے اندر سے شک نکل جائے گا. یاد رکھیں اسلام کے اوپر وہی شک کرے گا جس کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی. جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اسلام کے سارے لاجکس اور حکمتوں کو سمجھ جائے گا. جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہمارے ہوتی چلی آ رہی ہے. اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند. ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان, لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے, اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے. ایک بہت کامن سی بات میں یہاں پر کروں, جو سند مانگ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دلیل دکھاؤ. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ روزے کی نیت کرنا, وہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں, کیا پڑھتے تھے ہم؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان. بچپن سے ہم نے سیکھی ہوئی تھی, دیکھیں ابھی تک یاد ہے یہ جو ہم نے پڑھی تھی. اگر آپ کسی کو کہیں کہ دیکھیں یہ حدیث سے ثابت نہیں, سنت سے ثابت نہیں, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. چاہے آپ وضو کرنے سے پہلے کریں, چاہے آپ غسل جنابت کرنے سے پہلے کریں, چاہے آپ نماز پڑھنے سے پہلے کریں. نیت الفاظ کا نام نہیں ہے, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اب میں کسی سے کہوں کہ یہ نیت کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, وہ کہیں سند لا کے دکھاؤ. آپ کو حدیث میں کیا یہ سند ملے گی کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ حدیث کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس کی سند آپ کو حدیث سے ملے گی, یا آپ کو حدیث سے یہ پتا چلے گا کہ حدیث میں نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام. آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ جو ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو کوئی کتنا ہی کہتا رہے کہ اس کی حدیث سے دلیل دکھائیں, حدیث سے دلیل دکھائیں. یہ انداز نہیں ہے. کفار مکہ کا بھی یہی انداز تھا, اور یہ انداز ہوتا ہے شک پیدا کرنے والا. خود بھی شک کا شکار ہوئے, اوروں کو بھی شک کا شکار کیا. اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے,
اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. شکر گزار اس بات پر بھی شکر کرتا ہے کہ مشکل آ گئی. نہ جانے اللہ نے کتنی بڑی مشکل سے مجھے بچا لیا، اس لیے کہ ہر چھوٹی مشکل آپ کو کسی بڑی مشکل سے بچانے کے لیے آتی ہے. ہر چھوٹا ایکسیڈنٹ آپ کو کسی بڑے ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے آتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں اس بات پر بھی شکر کہ مشکل انسان کو رب کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے. قربت کے درجے عبور کرانے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو مشکلات میں ڈالتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے. اس لیے کہ ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تو ضرور ضرور تم کو آزمائیں گے جب تم دعویٰ کرو گے ایمان کا. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. معلوم ہوا قبول حق کے لیے اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے. اللہ کا خوف ہوگا تو ہم حق کی طرف دوڑیں گے. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں وہ اس کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیے جائیں گے. کچ لہو ماں ان سدید، خون ملا ہوا پانی جس کو آپ پس نہیں کہتے، وہ پینے کے لیے دیے جائیں گے. ہم زبانوں سے کہتے ہیں اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اور جب آپ اللہ کے عذاب کے بارے میں پڑھتے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں تو خوف طاری ہوتا ہے. ہم اللہ کا عذاب سوچیں سن نہیں سکتے، ہم اللہ کے عذاب کے بارے میں پڑھ نہیں سکتے، تو برداشت کرنے کی سکت ہم میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو ان عذابوں سے محفوظ رکھے. لیکن اللہ کی بات جنہوں نے نہیں مانی، اللہ نے ان کی سزا بتا دی. یتجرعہ، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا. امیجن کریں کوئی چیز آپ کے حلق سے نیچے نہ اتر رہی ہو، بدبودار گاڑی، اور مشکل ہی سے اتار سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا. آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو ہوگا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی پسند کی چیزیں بنا لیں، اپنا مین میڈ ایزی ریلیجن بنا لیا. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راہ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. یہی پرلے درجے کی گمشدگی ہے. کفار جو کچھ کرتے تھے اس کا صلہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے. بس یہ یاد رکھیں، اس لیے کہ کفار کی کوششیں اسی دنیا کے لیے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے. مسلمان کا معاملہ کیا ہے؟ مسلمان ریزلٹ اورینٹیٹڈ نہیں ہوتا، ایفرٹ اورینٹیٹڈ ہوتا ہے. آپ کی اور میری کوشش دیکھی جائے گی، آپ کی اور میری سٹرگل اللہ دیکھے گا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ این یشا یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اس پر کچھ دشوار نہیں ہے. اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، یعنی جب یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے. یہاں فزیکل کمزوری کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہاں اقتدار کے حفظ سے بات ہو رہی ہے. یا وہ سمجھ لیں کہ ان کی بات ہے جن کی ول پاور کمزور تھی. وہ کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے. اب تو یکساں ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں. یہ وہ کمزور لوگ ہیں جن کی ول پاور کمزور تھی، جن کو شریعت سے نکلنے کے لیے لوپ ہولز چاہیے تھے. ایسے لوگ جن کو دین اچھا نہیں لگتا تھا، جو کہتے تھے جہاد کی ضرورت نہیں، جو کہتے تھے لائف سٹائل بدلنے کی ضرورت نہیں. کسی آیت کو کہہ دیا یہ آیت جو ہے یہ آبسلیٹ، کسی آیت کو کہہ دیا یہ ایبروگیٹڈ، کسی کو کہہ دیا یہ ٹائم باؤنڈ، کسی کو کہہ دیا یہ عرب کلچر کے لیے. ایسی لوگ رہنے والے پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کریں گے. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، شیطان کب آئے گا؟ جب فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ شیطان کے ساتھ جو اس کے ساتھی جہنم میں ہوں گے وہ کہیں گے تم نے ہمیں مروا دیا نا. ہمیں شیطان کا وعدہ جو ہے وہ سچا لگتا ہے. شیطان دیکھیں کیا کہے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے. اب جب اکٹھے ہوں گے جہنم میں
اور شیطان سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، تم نے ہمیں ٹیمپٹیشن میں مبتلا کیا. وہاں کہے گا، وہاں سچ بولے گا. اس دنیا میں سچ نہیں بولتا، گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، شوگر کوٹڈ کر کے دکھاتا ہے. وہاں کہے گا اللہ سچا تھا، میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں. اب آپ سے یہ بالکل اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے زبردستی تو نہیں کی تھی، ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کہا تھا کہ چلو میرے ساتھ فلاں جگہ پر، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے ہی آپ کو ملامت کرو. یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں. ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. ہر گناہ کفر کا دعوت نامہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں شیطان اس دنیا میں ہمیں فحش کا اور منکر کا حکم دیتا ہے. جو انسان شیطان کے پیچھے لگتا ہے وہ پھر شریعت کو اپنے لیے تنگ محسوس کرتا ہے، مشکل محسوس کرتا ہے. اور شیطان کی ٹیمپٹیشنز اور شریعت کے قوانین یہ دونوں ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ہے بے فکری کی تصویر. ہم چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں بے فکری مل جائے، ابنڈنس مل جائے. اصل ابنڈنس، اصل بے فکری جنت کے اندر موجود ہے. وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ کلمہ طیبہ، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو اصل میں حدیث میں آتا ہے کھجور کے درخت سے مثال دی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اس لیے اللہ دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے درخت سے یہاں پر درخت کی مثال دی. کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط درخت کی سی ہے. حدیث کے اندر اس کلمہ طیبہ کی درخت کو کہا گیا ہے کہ یہ تشبیہ ہے کھجور کے درخت کی، اور مومن کو تشبیہ دی جاتی ہے کھجور کے درخت سے. جو کوالٹیز کھجور کے درخت میں ہوتی ہیں وہ کوالٹیز مومن کے اندر ہوتی ہیں. کھجور کا درخت بہت سٹیبل ہوتا ہے. مومن بھی اپنے عقیدے کے اندر، اپنے ایمان کے اندر بہت سٹیبل ہوتا ہے. درخت کیا کرتا ہے؟ درخت جو ہے وہ لنگز آف ارتھ ہے نا، یہ کام کرتا ہے، آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے آپ کو اور مجھے اور لیونگ آرگینزمز کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو مومن ہوتا ہے وہ بھی آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے آس پاس کے لوگوں کے لیے، امر بالمعروف نہی انل منکر کر کے. مومن کبھی اسلام کی شریعت سے نکلنے کا نہیں سوچتا، بالکل جیسے درخت کبھی اپنی جڑ چھوڑنے کا نہیں سوچتا. درخت کیا ہے کہ میں اپنی جڑ چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں کھڑا ہوا ہوں، 1 کلومیٹر دور چلا جاتا ہوں. درخت جس جگہ پر ہوتا ہے اسی جگہ پر رہتا ہے. مومن بھی شریعت کے احکامات میں اپنے آپ کو باندھ کر رکھتا ہے، ان سے الگ نہیں کرتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بد ذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے. جو برا درخت ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے اور اپنے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے. اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے. اللہ نے بتا دیا نیکی کرنا تمہارے اوپر ہے. آپشن نہیں ہے کہ نیکی کرنا چاہو تو کرو، یہ بتا دیا چوائس از یورس. نیکی کرو گے تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے تمہارا نقصان. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اللہ کے کچھ ہم سر تجویز کر لیے ہیں انہوں نے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو اور آخر کار تمہیں پلٹ کر دوزخ ہی میں جانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو نماز قائم کریں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہو سکے گی. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا. مسخر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں مسخر اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز آپ کی نوکری میں لگ جائے، آپ کو سرو کرنے میں لگ جائے بغیر کسی صلے کے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مسخر کرنا.
کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا لگاتار جو ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، اور رات اور دن کو مسخر کیا جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے ایسے فزیکل لاز بنا دیے ہیں جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ آپ ایک کاغذ ہوا میں پھینکیں تو وہ نیچے آ جاتا ہے، اور اتنا بڑا جہاز ایروپلین ہوا میں اڑتا رہتا ہے۔ ایک پتھر پانی میں ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے۔ اور اتنا بڑا شپ اللہ کی رحمت سے ایسے فزیکل لاز بن گئے ہیں کہ تیرتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے مسخر کر دی دنیا میرے اور آپ کے لیے۔ اتنے فائدے ہیں اس دنیا سے آپ کے اور میرے لیے، پھر اس دنیا کا فائدہ اٹھا کر اللہ کو کیوں نہیں پہچان لیتے؟ اللہ کا کیوں نہیں دل سے شکر ادا کرتے؟ کیوں نہیں وہ شکر تمہارا عبادت میں کنورٹ ہوتا؟ کیوں نہیں تمہاری وہ عبادت تم کو رب کا غلام بناتی؟ کیوں نہیں وہ تمہارا رب کا غلام بننا تمہیں ان عبادات کا جو تم بظاہر کر رہے ہوتے ہو اس کا مقصد حاصل کرنے میں مدد دیتا؟ نماز کا مقصد بے حیائی سے رک جانا، روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا، حج کا مقصد آخرت کے دن کی تیاری کرنا، اور زکوٰۃ کا مقصد مال کی محبت دل سے کم کر دینا۔ کیوں نہیں ہمارے اندر یہ چیزیں آتی؟ جب اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہم اپنی ذات کو اللہ کے لیے مسخر کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک نعمت اللہ کی نہیں گن سکتے۔ نعمت، اللہ کی ایک نعمت کی بات آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ آپ سوچیں، میں آپ سے پوچھوں صبح سے اب تک کتنی دفعہ آپ نے سانس لی ہے؟ گنا ہے آپ نے؟ نہیں گنا نا۔ آپ کبھی سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جن کو تھروٹ کینسر ہوتا ہے۔ اگر کبھی آپ کسی ایسے انسان سے ملی ہوں جس کو تھروٹ کینسر ہوتا ہے، ہم افطاری کے ٹائم پر کتنے نوالے کھا جاتے ہیں، کبھی ہم نے گنا؟ ہم گنتے تو نہیں ہیں۔ جن کو تھروٹ کینسر ہوتا ہے ان کے حلق سے ایک نوالا نیچے نہیں اترتا، ایک نوالا۔ اللہ نے کہا تم اللہ کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں آگے آیت میں الفاظ انسان کو ہلانے والے آئے ہیں، ان الانسان لظلوم کفار، بہت ظالم انسان ہے، کفر کرنے والا ہے، اللہ کی بات کا انکار کرنے والا ہے، ناشکرا ہے، بے انصاف ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کا فوکس اس بات پر رہتا ہے کہ کیا اس کو نہیں ملا۔ انسان کا فوکس اس بات پر نہیں رہتا کہ جو اس کو ملا ہے وہ اس کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی، پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ آپ بھی اور میں بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کراچی شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں یعنی مکہ میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں میں کو ان کا مشتاق بنا دے۔ یعنی یہ جو کعبہ اللہ کا گھر یہاں بنا ہے، اللہ آپ کعبہ کو لوگوں کے دلوں کو کعبہ کی طرف مائل کر دیں۔ اور آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر، آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، آپ کو کوئی کہے کہ چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں، آپ فوراً کہتے ہیں ہاں ٹائم نکال لیتی ہوں، اور آپ عمرہ کرنے پہنچتے ہیں۔ وہاں کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، آپ کو یہ دنیا کے پیچھے کے سارے معاملات بالکل ایسے لگتا ہے جیسے بھول ہی گئے۔ آپ سارا دن عبادت میں گزار دیتے ہیں، آپ سارا دن کعبہ کو دیکھتے ہوئے گزار سکتے ہیں، آپ کو یاد ہی نہیں آتا کہ آپ کو کوئی بیماری بھی تھی، آپ کو یاد ہی نہیں آتا کہ پیچھے جو ہے آپ بچے چھوڑ کر آئی ہوئی ہیں۔ ہوتی ہے فکر، لیکن ویسی فکر نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں آپ ملیشیا چلی جائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے ویکیشنز کے اوپر، اور بچوں کو پیچھے کراچی چھوڑ دیں، آپ ہر ایک گھنٹے میں ایک دفعہ ان کو کال کریں گی۔ آپ حرم چلے جائیں، اللہ آپ کے دل کو ایسا سکون دیتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ پیچھے کی دنیا میں کیا تھا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو کعبہ کی طرف مائل کیا ہے، انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان جگہوں کی طرف مائل کرے اسی دعا کی بدولت جو جگہیں اللہ کا دین بتانے والی جگہیں ہیں۔ جس جگہ پر اللہ کا دین بتایا جاتا ہے، اللہ ہمارے دل کو وہاں کی طرف مائل کرے، ہمارا وہاں جانے کو دل کرے، مسجدوں میں ہمارا جانے کو دل کرے، علم کی مجلسوں میں ہمارا دل لگے، اور اللہ ہماری اولاد کو بھی دین کی طرف مائل کر دے۔ اور اس کے لیے آپ کو اور مجھے کوشش کرنی ہوگی۔ دین کی طرف لوگ مائل کیسے ہوں گے؟ آپ کو دین کو خوبصورت بنا کر دکھانا ہوگا۔ اور دین کو خوبصورت بنا کر کیسے دکھایا جاتا ہے؟
کیا دین میں رد و بدل کرنی ہوگی؟ نہیں، دین کو کنوکشن کے ساتھ اپنے عمل میں لانا ہوگا. با اعتماد مسلمان کئی لوگوں کو امپریس کر دیتا ہے. وہ مسلمان جو ایمبیرس مسلم ہوتا ہے، جو سوری مسلم ہوتا ہے، وہ اپنے جیسے کئی مسلمانوں کے قدم پیچھے کرواتا ہے اور کئی نان مسلمز کو بھی اسلام سے دور کر دیتا ہے. با اعتماد مسلمان بنے. اور ایک مائل کرنے کا طریقہ یہ بھی اسکالرز بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ آج کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی علم حاصل کرنے کے لیے، اسٹڈیز کے لیے یونیورسٹیز وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، انہی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اللہ کی جگہوں کے اوپر دین بتایا جائے. اور اس کے لیے کیا ضرورت ہوگی؟ لوگوں کی ضرورت ہوگی، ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوگی. جب ہیومن ریسورس ایسی جگہوں پر پہنچے گا، مختلف ڈگری والے لوگ ایسی جگہوں پر پہنچیں گے، مختلف پروفیشنز کے لوگ اس جگہ پر پہنچیں گے، تو ہی وہ ان جگہوں کو مائل ہونے والی جگہ بنا سکتے ہیں. پروردگار انک تعلم ما نخفی وما نعلن، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. اور واقعی دیکھیں اس میں یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو ہم چھپاتے ہیں، اپنی زبان سے نہیں کہا تھا، شکوہ نہیں کیا تھا کہ اللہ میں کہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیکن جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑا تھا، وہاں پر ویرانہ تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی شیلٹر نہیں تھا. تو دل میں ان کے دعا تو آئی ہوگی نا، پریشانی تو آئی ہوگی. تو انہوں نے کہا اللہ تو جانتا ہے میرے دل کا معاملہ، میں جو نہیں ظاہر کر رہا آپ تو اس کو بھی جانتے ہیں. اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. یہ ایمان آپ کا اور میرا بھی دعا مانگتے ہوئے ہونا چاہیے، اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا. اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. پروردگار میری دعا قبول کر. پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے کہ جب کہ حساب قائم ہوگا. یہی دعا ہے جو ہم اپنی نمازوں کے اندر درود کے بعد مانگتے ہیں. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین یا رب العالمین. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم ان سے غافل نہ سمجھو. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے. نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جا رہے ہیں. آپ سوچیں آسمان سے میٹیورائٹس گر رہے ہیں، زمین پر زلزلہ آ رہا ہے، اس زلزلے کی وجہ سے بلڈنگز ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، اس زلزلے کی وجہ سے سمندر میں سونامی آ گیا، سمندر کا پانی شہر میں. آپ نے وہ دسمبر 2012 دیکھی ہوگی، وہ سین قیامت کا تو سین بنایا ہوا انہوں نے. اور اگر آپ صرف اس سین کو ویژولائز کریں جو انسانوں کا بنا ہوا سین ہے، اس کو دیکھ کے بھی خوف آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. کہاں کہ وہ سین جس کو رب کریٹ کرے گا، وہ منظر جو الساعہ کا منظر ہوگا، وہ منظر جب قیامت قائم ہوگی. اے نبی اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. موت سامنے آ گئی اور پھر کہا اللہ ایک موقع اور دے دے، اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم سارے وہ کام کریں گے جو آپ نے قرآن میں لکھے تھے. مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی چالیں تو البتہ ایسی غضب کی تھیں کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں. کانسپریسیز کرتی ہیں ایسی قومیں، کانسپریسیز کرتے ہیں لوگ ایسی، مگر ڈسکشن سے فائدہ کیا ہوگا اگر اللہ ہی نہ چاہے گا. کسی کی کانسپریسی کامیاب نہیں ہو سکتی. ایمان رکھیں اگر اللہ نہ چاہے تو. اللہ چاہے گا تو کامیاب ہوگی، اللہ نہ چاہے تو کامیاب نہیں ہوگی. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی سازشوں کی فکر نہ کریں. کون میرے خلاف کیا پلاٹ کر رہا ہے اس کو بھول جائیں. اس کی فکر کریں کہ میں اپنے رب کی رضا کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو کتنا انوالو رکھے ہوئے ہوں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ،
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے۔ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے، یہ قیامت کا ذکر ہے، جب زمین کی ٹوپوگرافی بدل دی جائے گی۔ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے، زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ قرآن نے قیامت کی لفظی تصویر کھینچ دی ہے۔ جس کو ان آیات کو پڑھ کے ڈر لگے وہ خوش قسمت ہے۔ جو ان آیات کے پڑھنے کے بعد ڈر محسوس کر کے اپنے عمل کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ خوش قسمت ہے۔ بچنے کا مقام ہے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور جان لیں کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ کیا آپ اور میں اپنے آپ کو اولو الالباب میں شامل کرتے ہیں؟ اگر آپ اور میں اپنے آپ کو اولو الالباب سمجھتے ہیں، اولو الالباب عربی میں لب کہتے ہیں، عقل مند ہونا۔ لب وہ عقل جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کو بڑا قرآن میں ایڈریس کیا ہے کہ اللہ کی کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچ جانے والے لب والے انسان ہوتے ہیں۔ یہ جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنی عقل سے نوازا ہوا ہے، اس عقل کو اللہ کی فرما برداری کے لیے بھی استعمال کرنا آپ کا اور میرا فرض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی عقلیں میرے اور اللہ کے دیے ہوئے قرآن کے درمیان میں بیریئر بن جائیں اور مجھے اور آپ کو علم سے محفوظ کر دیں۔ اللہ میری اور آپ کی عقل کو اس قرآن کے تابع کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے لیے اپنی زندگی میں وقت نکال سکیں، جس طرح ہم ہمت کر کے رمضان کے مہینے میں وقت نکال رہے ہیں۔ اللہ اس رمضان کے بعد بھی جب شوال کا چاند نظر آئے گا اور جس وقت آپ شیطانوں کو کھول دیں گے، اللہ وہ شیطان میرے اندر سے تقوی کی اس نعمت کو چرا کر نہ لے جائے۔ اللہ اس رمضان کے بعد بھی ہمیں قرآن کے ساتھ اٹیچ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کی جو حاجات ہیں جائز ان سب کو قبول فرمائے۔ اللہ اس ملک کے اوپر اپنا رحم فرمائے، مسلمان امت پر اپنا رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کے اوپر اپنی رحمت کی بارش برسائے اور ہم سب کی استغفار کو قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔
یہ قیامت کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ قیامت میں تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ ایمان لے آئے ہوتے، مسلمان بن گئے ہوتے، جب وہ ڈھیروں مسلمانوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور جیسے آپ نے احادیث میں سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو جب کفار ایسے مسلمانوں کو جنت جیسے مقام پر اس روز محشر کے دن جاتے ہوئے دیکھیں گے تو اس دن وہ ریگریٹ کریں گے، چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں، مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے۔ کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ جیسے انسانوں کی عمر 70-80 سال ہوتی ہے، قوموں کی عمر صدیوں پر محیط ہوتی ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کس امت کا، کس قوم کا کتنا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے۔ آج بھی دین پر چلنے والوں کو لوگ ایسے ہی فینیٹکس کہتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، اور جب اترتے ہیں تو وہ حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قرآن ان چینجڈ ورڈ آف گاڈ ہے، ان پولیوٹیڈ ہے، ان ڈائلیوٹیڈ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ 1400 سال پرانا، 1450 سال پرانا اللہ کا دعویٰ ہے یہ، اور آج بھی اپنا یہ دعویٰ جو ہے اللہ کا، یہ ایز اٹ از جو ہے پوری سچائی کے ساتھ مبین نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا انا نحن نزلنا القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، بلکہ یہاں پر القرآن کی جگہ کہا گیا الذکر۔ اس سے اسکالرز یہ بات اخذ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، بلکہ ذکر کہہ کے یہ بتا دیا کہ اللہ نے اس کے معنی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اس کے معنی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور سنتیں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے یہاں پر ذکر کہا گیا کہ اس ذکر کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی ہے، اور یہ خزانہ مسلمانوں کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اتنا بڑا لٹریچر دنیا کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے نبی ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُوهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزار دیتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان جب قرآن سنتے ہیں تو آپ نے کل سنا تھا، وہاں آیا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہاں مجرموں کے لیے کیا آ گیا کہ ان کے دل کے اندر اس قرآن کو سن کے مزید ان کے حسد اور جلن میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دی، اور وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ ایمان نہیں لاتے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اگر ہم ان پر کوئی آسمان کا دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کو کتنا ہی بڑا معجزہ کیوں نہ دکھا دیا جائے، جس کو ایمان نہیں لانا ہوتا وہ ایمان نہیں لاتا۔ معجزہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسی بات کی تصدیق کرتا ہوا آتا ہے جو بات اللہ کے رسول بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ اپنی خلاقی کی طرف، آیات آفاقی کی طرف جو ہیں توجہ کرا رہے ہیں۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا۔ یہاں الفاظ آتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ، بروج کا لفظ آیا۔ بروج سے کسی نے مراد لی ہے گیلیکسیز، کچھ اسکالرز نے بروج سے مراد لی ہے میٹیورائٹس، کسی نے بروج سے مراد لی آسمان کے بڑے بڑے جو دہانے ہیں، یعنی آسمان کے جو اللہ تعالیٰ نے حدود بنائی ہیں۔ تو مختلف لوگوں نے قرآن کی آیات میں مختلف توجیحات کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ سائنس کی روشنی میں کی ہے۔ جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے، بعض آیات جو آیات متشابہات کے اندر آتے ہیں، اس سائنس کی ترقی کے ساتھ جو اسکالرز ہیں وہ اس چیز کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے۔
اور اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کر دیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جس کو یہاں پر شہاب مبین کہا گیا ہے. شہاب مبین کو آپ آج کی زبان میں سائنس کی روشنی میں میٹیورائٹ کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شیطان اوپر 7ویں آسمان تک جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں سے اللہ کے ان معاملات میں سے سنگن لینا چاہتا ہے جو کہ فرشتوں کو ہینڈ اوور کی جا رہی ہوتی ہیں، تو اللہ کی طرف سے ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. ہم آج کی زبان میں کہیں جو ہمیں شوٹنگ سٹار یا جو ہمیں میٹیورائٹس گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ شاید اسی چیز کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا 1908 میں ایک میٹیورائٹ بہت بڑا زمین سے صرف 5 مائلز اوپر جو تھا وہ پھٹا تھا، اور جہاں جہاں اس کے ٹکڑے گرے تھے زمین میں اس جگہ پر آگ لگ گئی تھی. تو یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ میٹیورائٹس کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پر آ کر تباہی میں جائے اللہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ بھی ایک آیت متشابہات ہے کہ کس طرح سے اللہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے. ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگا دیں، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے بہت پرفیکٹ ایکو سسٹم بنایا ہے، بہت فکسڈ پرپورشنز کے ساتھ اس کے اندر گیسز کو رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر چیز کا پروپورشن جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا ہے. نائٹروجن اپنی کنسسٹنسی میں ہوگی، آکسیجن اپنی کنسسٹنسی میں ہوگی، کاربن ڈائی آکسائڈ اپنی کنسسٹنسی میں ہوگی. اور آپ دیکھ لیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا تناسب بالکل بھی ڈسٹرب نہیں ہونے پاتا. تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے. مثال کے طور پر اگر ذرا سا بھی 1% بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر آکسیجن کی کوانٹٹی بڑھ جائے تو ہر چیز بھڑک اٹھے، ہر چیز میں آگ لگ جائے، ہر چیز میں کمبشن شروع ہو جائے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اتنا ڈیلیکیٹ بہت ہی ایکو سسٹم دیا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ اللہ کا اپنا نظام ہے. آپ دیکھیں 60,000 کلو واٹ الیکٹریسٹی جو بجلی جنریٹ ہوتی ہے اس کے لیے سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ 18 ملین ٹن کول چاہیے ہوتا ہے، کوئلہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن یہ جو نیوکلیر ری ایکٹر بن گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نیا قدرتی ریسورس کھول دیا ہے انسانوں کے لیے، اس میں صرف 7 کلو گرام یورینیم استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا نا، اللہ نے ہر چیز کو ایک مقرر مقدار میں نازل کیا ہے. کہاں 60,000 کلو واٹ الیکٹریسٹی کے لیے آپ کو 18 ملین ٹن کوئلہ چاہیے ہوتا تھا، اور اب آپ کو صرف 7 کلو گرام جو ہے یورینیم چاہیے ہوتا ہے، جس بجلی کو آپ پیدا کر سکتے ہیں بڑے آرام سے اسی کلو واٹ کی. بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ آج سے 100 سال پہلے جو فاسل فیول تھا کوئلہ، یہی لکڑی جلانے کے کام آتا تھا. گیس تو نہیں تھی، یہ میتھین گیس تو نہیں تھی، سوئی گیس تو نہیں تھی، تو لوگ لکڑی کے یہی جلا کر چولہے اپنا کھانے پینے کا سامان کیا کرتے تھے. آج بھی آپ گاؤں وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی لکڑی کو پرزرو کیا، توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، آپ دیکھیں جیسے جیسے انسانوں کی ضروریات بڑھیں، اللہ تعالیٰ کو جب نظر آیا یا اللہ نے جب دیکھا کہ ان میں کمی آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیٹرول کے خزانے جو تھے اس کو فیول کے خزانوں کو بڑھا دیا. اور جب فیول کے خزانے جو ہیں وہ کم ہونے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یورینیم کو پیدا کر دیا. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف اپنے حساب سے مقدار میں مختلف چیزوں کو جو ہے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اب آج کل نیوکلیر فیول جو ہے وہ بہت پروڈکٹیولی استعمال ہو سکتا ہے اگر اس کو ٹھیک طرح سے استعمال کیا جائے. اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے یعنی مارشی لینڈ سے ایک بشر
بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اس کی جسم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے روح ربانی کی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی وجہ سے وہ مسجود ملائک ہوا تھا۔ یہ ہے انسان کا اصل جوہر، اور ہم انسان اپنی روحوں ہی کو بھول جاتے ہیں۔ سائنس بھی آپ دیکھیں سارے کا سارا فوکس جسم کے اوپر رکھتی ہے، میڈیکل سائنس سارے کا سارا جسم پر فوکس کرتی ہے، اعلیٰ ترین چیز روح کو بھول جاتی ہے، کمتر چیز جسم کو مان لیتی ہے، حالانکہ دونوں کا بیلنس اسلام سکھاتا ہے۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ کیوں پوچھا اللہ تعالیٰ نے یہ؟ اللہ کو معلوم تھا کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موقع دیا۔ کیا پتہ اس نے غلطی سے یہ کام کر دیا ہو، تو اللہ نے اس کو موقع دیا شاید کہ یہ بندہ، یہ جو میرا مخلوق ہے، یہ واپس پلٹ آئے۔ اسکالرز کہتے ہیں رحمان اسی طرح سے اپنی مخلوق کو جب گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو فوراً نہیں پکڑ لیتا، اس کو موقع دیتا ہے کہ شاید غلطی سے اس کا پاؤں پھسل گیا ہے، یا اپنی اصلاح کر کے توبہ کر کے شاید اپنا عمل درست کر لے۔ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ربی قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہہ رہے ہیں میرے رب، ربی اے میرے رب۔ اللہ کو رب مانتا ہے، قیامت کو مانتا تھا، جنت دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک طرح سے مسلم تھا، صرف ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے یہ رب کا نافرمان ٹھہرا۔ ہم بھی زبانوں سے کتنی قرآن کی اور اسلام کی باتوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اور ایک بات تو دور کی بات، ہم تو اللہ کی کتنی باتیں نہیں مانتے۔ شیطان نے صرف اللہ کی ایک بات نہ مانی جس کے اوپر اللہ نے اس کو لعنت زدہ قرار دے دیا۔ اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا قال ربی بما اغویتنی، میرے رب جیسے تو نے مجھے بہکایا ہے۔ اللہ پر الزام لگا دینا، ہم کیا کریں؟ اللہ نے شریعت اتنی مشکل دی ہے کہ ہم اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم اتنا ٹف دے دیا کہ پاسبل ہی نہیں ہے آج کی 21ویں صدی کے اندر۔ بالکل یہی انداز۔ اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ سیدھے راستے کی تڑپ ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اسی سیدھے راستے کی جس کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے مومن ہر نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، ہر دروازے، یہ جہنم جس کی وعید پیرون ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ علماء اسکالرز کہتے ہیں کہ 7 ذرائع ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، جس کے لیے یہاں کہا گیا کہ ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جو 7 کبیرہ گناہ ہیں، جو انسان جو کبیرہ گناہ اپنی زندگی میں اپنے لائف سٹائل کے طور پر شامل رکھے گا اس کو اس جہنم کے دروازے سے داخل کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جو 7 کبیرہ گناہ ہیں ان میں شرک آتا ہے، قطع تعلق آتا ہے، قتل آتا ہے، زنا آتا ہے، کمزوروں پر ظلم کرنا آتا ہے، جھوٹی شہادت آتا ہے، اور بغی کرنا آتا ہے، یعنی بغاوت کرنا آتا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ 7 اعضاء جن سے انسان جو ہے غلط کاموں میں استعمال، جن کو کر کے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، ان 7 اعضاء کی وجہ سے انسان جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ اور ان 7 اعضاء کے اندر، 7 آرگنز کے اندر آنکھ آتی ہے، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ اور ہاتھ پاؤں۔
یہ بھی کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ 7 اعضاء جن کی وجہ سے گناہ کر کے انسان جو ہے ان جہنم کے 7 دروازوں سے داخل ہوگا، جس اپنے آرگن کو اس نے زیادہ استعمال کیا گناہ کرنے کے لیے لائف سٹائل کے طور پر۔ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اور ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی، اے نبی میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے، انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ قرآن نے وضاحت سے بتا دیا کہ کیا عمل ہم کریں تو ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور کیا عمل ہم کریں گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نبی عبادی، میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے، تاکہ آپ کی اور میرے ذہن میں یہ بات کلیئر رہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور سنتوں پر بھی آپ اور میں نظر رکھیں۔ اس لیے آپ سے کہا گیا نبی عبادی۔ اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ یہ قصہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بھی پہلے آ چکا ہے کہ ڈر کیوں لگتا تھا، آپ کو بتائی تھی وجہ۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا اردو میں مایوسی کفر ہے، بالکل یہی انداز عربی زبان کا یہاں اپنایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے مایوسی کفر ہے کا محاورہ اردو زبان میں عربی سے ہی آیا ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں اللہ سے نا امید نہ ہو، ایون اگر آپ کے اسباب آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تب بھی۔ کسی اسکالر نے کہا کہ اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے جیب میں بہت سا پیسہ ہو اور آپ اس پیسے سے جو چاہیں خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور آپ کہیں کہ میں یہ خرید لوں گا اور یہ خرید لوں گا اور یہ خرید لوں گا، تو اس میں آپ نے اللہ پر کیا توکل کیا؟ ہو سکتا ہے توکل تو آپ کا آپ کے مال پر ہو، آپ کے جیب میں پیسہ نہ ہو اور آپ کہیں کہ اللہ میری ضرورت پوری کرے گا، اللہ میرا رازق ہے، اللہ نے جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، یہ عین ایمان ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے گمراہی صرف نا امید ہوتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرشتگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقرر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ پھر جب یہ فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ لوط علیہ السلام کے پاس یہ جو فرشتے آئے تھے یہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور ہم نے پڑھا تھا 2 خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، یعنی فرشتوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، یعنی انہوں نے ہنٹ دے دی کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایموشنل اٹیچمنٹ کی پاور جو ہے وہ انسان کو عمل میں یا تو دوڑا دیتی ہے یا انسان کی جو ہے وہ قدم روک لیتی ہے۔ اسی ایموشنل اٹیچمنٹ کی پاور کا اظہار یہاں کیا گیا۔ آپ اور میں بھی دیکھ لیں کہ ہم خوشی اور غم کے موقع پر کس کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا پسند کرتے ہیں، کس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ، اپنی ایسوسیشن کو شو کرتے ہیں۔ بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہے، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ یعنی جس میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دوسروں کی بھی رسوائی نہ ہو،
وہ جو ان کی قوم کے لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ آ رہے تھے، وہ کیوں آ رہے تھے؟ ان کے مہمانوں کے ساتھ قوم عمل لوط کرنے کے لیے. ظاہر ہے ان کے مہمانوں کی اس میں انسلٹ ہوتی. تو جو متقی انسان ہوتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں، وہ دوسرے انسانوں کو بھی رسوا نہیں کرنا چاہتا. اس لیے متقی انسان ہر وقت صرف یہ نہیں کہتا رہتا کہ میں بہت سینسٹیو ہوں، میں بہت سینسٹیو ہوں، میں بہت سینسٹیو ہوں. متقی انسان سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اوروں کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے، اوروں کے جذبات کا بھی خیال رکھتا ہے. وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف مورالٹی بننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں ہمارا دین کیا ہے، ہمیں سب پتا ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ایک کال آتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے یا تو اپنی بیٹیوں کو آفر کیا، یا کیونکہ وہ اس قوم کے نبی تھے، رسول تھے، تو انہوں نے سب ان کی بیویوں کو اور سب اس قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کے طور پر ڈکلیئر کیا. تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے. آخرکار پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا. آپ جب عربی پڑھیں تو آپ کو حقیقت میں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. آپ امیجن کریں ہمارے گھر الٹے ہو جائیں، گھر الٹے کر دیا، گھر کا جو اوپر کا حصہ تھا اس کو نیچے کر دیا، جو نیچے کا حصہ تھا اس کو اوپر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت اپنے غصے کا، غضب کا اظہار کیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش فرما دی. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، یعنی جو عبرت حاصل کرنے والے ہیں. اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے. اس میں سامان عبرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. یعنی آج کل بھی آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ کون سی بستیاں ہیں، کہاں پر یہ عذاب آیا تھا. آج بھی بیرن پڑی ہیں وہ بستیاں. کس وجہ سے؟ ہومو سیکشولیٹی کے مرض کی وجہ سے. آج بھی ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اگر اس حد تک بڑھ گیا، اللہ نہ کرے جس حد تک قوم لوط میں بڑھا ہوا تھا، تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں اگر اللہ کا عذاب کسی بستی پر آئے گا ہومو سیکشولیٹی کے لیے تو وہ ایسا ہی عذاب ہوگا کہ اللہ اس بستی کو الٹا کر دے گا، اس کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دے گا. ان کے بھی سارے سالٹس جو تھے وہ زمین کے اوپر آ گئے تھے اور ان کے گھر زمین کے اندر جا کے دب گئے تھے، فوسل بن گئے تھے بالکل. آج اللہ کی رحمت کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ آج بہت زیادہ دنیا کے اندر ہومو سیکشولیٹی کا غلغلہ ہونے کے باوجود الحمدللہ بہت سے لوگ اس کے خلاف بولنے والے بھی ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانے والے بھی ہیں. اسی لیے اللہ جو ہے اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی سزا کو نہیں بھیج رہا. اب آگے قوم شعیب کا ذکر آئے گا. قوم شعیب ہی کی قوم کا ایک اور نام آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ایکا. اور ایکا والے ظالم تھے. ایکا عربی زبان میں جنگل کے لیے بھی آتا ہے اور ایکا عربی زبان میں بہت بڑے درخت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے پرانے جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اس کے لیے بھی آتا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ شعیب علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے بیٹے تھے. ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں. ہجر قوم سمود کے مرکزی شہر کا نام تھا جس کے اوپر یہ سورت بھی آپ پوری دیکھ رہی ہیں، سورہ ہجر. ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. کون سی کمائی؟ دنیا کی کمائی. ان کے عذاب سے ان کو نہ بچا سکی، ان کے گھر ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے. اگر آخرت کی کمائی ہوتی تو عذاب نہ آتا یا عذاب سے بچا لیے جاتے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان سب کی موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ انداز سے درگزر کا کام لو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بہت اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے ان کو اگنور کر دو. یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو کاٹ کے پھینک دو جو غلطیاں کر رہے ہیں. یعنی کیا کرو؟ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھو، عفو و درگزر کا معاملہ رکھو. ان کو کارنر نہ کرو، ان کو اس طرح سمجھاؤ کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے اور ان کو شرمندگی بھی نہ ہو، یہ اپنی اصلاح بھی کر لیں.
ان کی غلطی کا جواب غلطی سے نہ دو. ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے. ہم جب اپنے خاندانوں کے اندر اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو تبلیغ کرنے کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ ہماری ایک دفعہ کی بات نہیں مانتے تو دوسری دفعہ میں نہیں تو تیسری دفعہ میں ہمیں غصہ آ ہی جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کتنی دفعہ بتایا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی. غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک دفعہ ڈکلیئر کر دیا اپنے گھر میں کہ بھئی نہ میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں گی اور نہ میں کسی کو وش کروں گی، اور برائے مہربانی آپ لوگ بھی مجھے وش نہ کریں. پھر بھی اگر آپ کے بھائی بہن، آپ کے امی ابا آپ کو فون کر کے ضرور آپ کو برتھ ڈے وش کرتے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ غصہ کرنا شروع کر دیں. کتنی دفعہ منع کیا ہے مجھے برتھ ڈے وش نہ کیا کریں. کتنی دفعہ میں نے آپ کو کہا ہے یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں. یہ انداز مسلمان کا نہیں ہوتا. آپ کیا کریں؟ مثال کے طور پر آپ کے والد آپ کو فون کر کے برتھ ڈے وش کر رہے ہیں، آپ خاموشی سے سن لیجئے کہ یہ دعاؤں میں یاد رکھیے مجھے اپنے. اور اگر بہن بھائی ہیں، ظاہری بات ہے اپنے والد کی میں اور آپ تربیت نہیں کر سکتے، اپنی والدہ کی آپ اور میں تربیت نہیں کر سکتے، اپنی اولاد کی کر سکتے ہیں اور کافی حد تک اپنے بہن بھائیوں کی بھی کر سکتے ہیں اگر بہن بھائی سننے کو تیار ہوں. غصہ ان کے ساتھ بھی نہیں کرنا. آپ ریکویسٹ کر سکتی ہیں کہ بھئی دیکھو نہ کیا کرو برتھ ڈے وش، مجھے گفٹ اس دن نہ بھیجا کرو، کسی اور دن بھیج دیا کرو. تو کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کو؟ کہا گیا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ان کو خوبصورتی کے ساتھ اگنور کیجئے. اور ایسا مت معاملہ کیجئے کہ لڑائی ہوتے ہوتے معاملہ اس نوبت پر پہنچ جائے کہ آپ کا اور اس کا بندے کا آپس میں جھگڑا ہو اور دوبارہ آمنا سامنا نہ ہونے پائے. وہ کہتے ہیں نا اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. انسان اور شخصیت کو نہ کھو دیں. ہو سکتا ہے آپ اس بحث میں ہار جائیں، کوئی بات نہیں، جھک جائیں. اس کی طرف اشارہ کیا گیا. یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے تم کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے. 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہم نے بات کی تھی، سورہ فاتحہ یہاں پر مراد ہے. اب دیکھیں قرآن اور سورہ فاتحہ کو 2 الگ الگ طرح سے بیان کیا گیا. ہم نے تمہیں یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ہم نے تمہیں قرآن دیا جو دہرایا جاتا ہے. 7 بار بار دہرائی جانے والی اور قرآن. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ 7 آیات تو بار بار دہرائی جائیں گی. شاید اتنا قرآن نہیں دہرایا جاتا جتنی سورہ فاتحہ دہرائی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں آپ کو اور مجھے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. اگر ہم عام دنوں میں اپنی نمازوں کو دیکھیں تو کم سے کم ایک دن میں صرف فرائض کے اندر ہی ہمیں 17 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ دنیا کا ریپیٹ ہونے والا ڈاکیومنٹ سورہ فاتحہ ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1450 سال پہلے کہہ دیا کہ یہ مستقل دہرائی جانے والی سورت ہے، مستقل دہرائی جانے والی آیات ہیں. سورہ فاتحہ کی بہت سی ہم نے نام دیکھے تھے اور سورہ فاتحہ کی بہت فضیلت بھی آتی ہے، اس کی بہت اہمیت بھی ہے. اگر کہیں آپ کو بیماری جسم میں محسوس ہو رہی ہو، کہیں درد ہو رہا ہو، بخار ہو، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اور اپنے جسم کے حصے پر پھیر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تمہیں قرآن عظیم دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کی نعمت پانے کے بعد دنیا کی تمنا کی، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی. ایک ڈیپتھ لیس اوشن ہے، اس قرآن کے ساتھ بھی وقت لگاؤ. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جاؤ. بتا دیا گیا کہ دین پڑھنے پڑھانے والے جو ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ دنیا کی نعمتوں پر نہیں ہوتا. ان کو جو مل جاتا ہے وہ اس پر راضی رہتے ہیں. ہم نے بات کی تھی والرضا بالقلیل، تھوڑے پر راضی رہنا، جو ہے اس پر راضی رہنا، جو مل گیا ہے اس پر قناعت کرنا، جو اللہ نے دے دیا ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھنا، اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا. اور ایک یہاں پر اسکالرز کے مطابق اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جاؤ، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جن لوگوں کو قرآن کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس کم لوگ آ کر بیٹھتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں. کس کی طرف آپ فوکس کریں؟ ان کی طرف فوکس نہ کریں جو آ کر نہیں بیٹھا، ان کی طرف فوکس کریں جو آ کر بیٹھ چکے ہیں، جو علم کے طالب ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں. تو آپ بھی محنت کے ساتھ ان کو بتاتے جائیے. اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی کی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازیوں کی طرف بھیجی تھی، یعنی کس طرف؟ جو لوگوں کے دل ایک دوسرے سے پھاڑتے تھے، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا. یہ بنی اسرائیلیوں کا ذکر ہے اور یہاں پر قرآن
تورات کو کہا گیا ہے۔ قرآن یہاں پر اپنے ٹرمینالوجیکل میننگ کے اندر نہیں بلکہ اپنے لفظی میننگ کے اندر، لٹرل میننگز میں آیا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں لغت یا ڈکشنری کے میننگز میں۔ قرآن تورات کو کہا گیا ہے۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی۔ تو یہ کہا گیا کہ ان لوگوں نے، بنی اسرائیلیوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا، یعنی کچھ حصے کو مانتے تھے، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے تھے، اور انہوں نے کتاب کا مذاق بنا لیا تھا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے ہو۔ مجھے اور آپ کو بھی اشارہ کر کے بتا دیا گیا کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کے ساتھ جو رویہ رکھا تھا، تم بھی اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دینا، ورنہ اللہ کا یہ فریز یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔ ہر تبلیغ کرنے والے کو طنز اور طعنے کی صورتحال پیش آتی ہے، اللہ کے رسول کو بھی آئی۔ اللہ نے کہا تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، یعنی تم ان کے طنز کی فکر نہ کرو، تم اپنا تبلیغ کا کام کرتے رہو، ورنہ تم اپنے مقصد سے ڈسٹرب ہو جاؤ گے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، یعنی تمہارا دل دکھتا ہے۔ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی، برا لگتا تھا، ان کے جذبات تھے، ان کو غصہ آتا تھا، ان کو رنج ہوتا تھا، ان کو غم پہنچتا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ اپنا انسان مذاق اڑوانا پسند نہیں کرتا، چاہے اللہ کے رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے میں اور آپ عام انسان ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنا مذاق اڑانا پسند نہیں کرتا۔ تو رسول بھی انسان ہوا کرتے تھے، مگر بتا دیا گیا کہ اگر تم اللہ کے راستے پر آ گئے ہو تو تمہیں اپنی عزت کی قربانی دینی ہوگی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر آنے کا دعویٰ کرنے والے کو اپنے مال کی قربانی سے پہلے اپنی عزت کی قربانی دینی ہوتی ہے، اور عزت کی قربانی دینا ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے قرآن کا کورس جوائن کر لیا، اب اس کے بعد آپ کے اوپر لوگ کس طرح سے فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں کہ اب آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کی تو آپ سے کہیں گے لو دین پڑھنے والی ہیں اور یہ کرتی ہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ آپ کی عزت میں کمی تو ہو گئی، بظاہر آپ کا مذاق تو انہوں نے اڑا دیا کہ تم دین پڑھ کر یہ کرتی ہو، تم تو دین پڑھنے والی ہو۔ تو سب سے پہلے اس راہ پر، اللہ کی راہ پر، صراط مستقیم پر آ کر جس چیز کی قربانی دینی ہوتی ہے وہ انسان کی عزت ہوتی ہے۔ ہدایت کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی عزت انسان کی انا پر پڑتی ہے۔ تو بتا دیا اس کا علاج یہ ہے۔ کیا ہے اس کا علاج؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اور جو جس دن مر گیا اس کی قیامت اس دن شروع ہو گئی۔ تو اپنی موت تک انسان اللہ کی بندگی میں اٹیچ رہے۔ انبیاء مختلف بندگی کے رنگ ہمیں دکھا کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی میں بندگی تھی۔ نوح علیہ السلام کی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بندگی تھی۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی صبر کی بندگی تھی۔ ایسی ان کو قوم ملی جو سوال کر کر کے ان کو پریشان کر کے رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رات کی بندگی الگ تھی، دن کی بندگی الگ تھی۔ رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور دن میں اس انرجی کو بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کی بندگی میں حلم تھا، میچورٹی تھی۔ حضرت عمر کی بندگی کے اندر کانفیڈنس تھا، اعتماد تھا۔ آپ امام بخاری کے اوپر آ جائیے، امام بخاری کی بندگی علم سے دوستی کی بندگی تھی۔ امام بخاری نے بچپن سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ اپنی ایک ایک ہسٹری پرسنالٹی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو بندگی کا ایک سے ایک رنگ نظر آئے گا۔ تو آپ اور میں بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر بندگی کے اس رنگ کو ڈیویلپ کر سکیں۔ سورۃ النحل، نحل کا مطلب ہوتا ہے ہنی بی، مکی صورت ہے اور مکی دور کی آخر کی صورت ہے، لیٹ مکن عراق کے اندر آئی۔ اس میں آپ کو قیامت کی طرف بھی کچھ اشارے ملیں گے، باتیں ملیں گی، اور ہجرت کی طرف بھی اشارہ اس کے اندر ملے گا۔ جس بات پر سورہ ہجر مکمل ہو رہی ہے وہیں سے سورہ نحل جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. کون سا اللہ کا فیصلہ؟ یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ تو جلدی ہی آ جائے گا، لیکن تم اپنی فکر کرو کہ تم نے کیا اس کی تیاری کی ہے کہ نہیں. پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو. جسم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دی ہے روح کے ساتھ، اور روح کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دی ہے قرآن کے ساتھ، اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کو جس کی طرف چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں اور انسانوں کی زندگی کا سامان کر دیتے ہیں. ایک ہماری ہے جسمانی زندگی، ایک ہماری ہے روحانی زندگی. ہمیں دونوں طرح سے زندہ رہنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں صبح زندہ ہوں اور شام میں مر جاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری لیفٹ سائڈ زندہ اور میری رائٹ سائڈ مری ہوئی ہو. ایسا پاسبل نہیں ہے. اسی طرح سے بالکل میرا جسم اور میری روح آپس میں انٹیکٹ ہیں. دونوں کو مجھے زندہ رکھنا ہے، دونوں کے اندر بیلنس مینٹین کرنا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے رحمت سے اس کو نازل فرماتا ہے، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو لوگ یہ کرتے ہیں. یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جتنے فائدے ہیں بتا دیا گیا کہ ان فائدوں کو اللہ ہی کے خلاف استعمال نہ کرنا اور شرک کرنے نہ شروع کر دینا. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. مطلب وہ ایک ناشکرا انسان بن گیا، جھگڑا کرنے والا بن گیا. بعض دفعہ آپ دیکھیں یہ جو یوتھ کا کانفیڈنس ہوتا ہے، اگر اس کانفیڈنس کے اندر غصہ شامل ہو جائے تو یہ لیتھل کمبینیشن ہوتا ہے. تو جھگڑالو نہیں بننا، بلکہ آپ نے اور میں نے اپنے اندر حلم لے کر آنا ہے. آج کے ٹین ایج بچوں کی کانفیڈنس کو ہارنیس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بچے چھوٹے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کے بچے 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، وہ بچے جو اپنی ٹین ایج کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کی تربیت کرنے کا بہترین موقع ہے. خوش قسمت ہوتی ہیں وہ مائیں اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جن کی مائیں جو ہیں ان کے ٹین ایج سے پہلے قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جن کی مائیں پریگنینسی کے اندر ہی قرآن سے اٹیچ ہو جاتی ہیں. تو آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ اس یوتھ کے اندر ہم یہ چیز انڈلج کر دیں کہ وہ اپنے اندر غصہ نہ آنے دیں. اور آپ دیکھیں کہ آج کل کے بچوں کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے. اس غصے کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے، چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پازیٹیو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز دینے کی ضرورت ہے. جو ان کی عقلیں ہیں، جو ان کا اتنا ہائی انٹلیکٹ ہے، اس کو راستہ دکھائیں کہیں پر استعمال کرنے کا. ان کو کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز دیں، ورنہ پھر بالکل وہی ہوگا جیسا کہ ایک شرارتی ہائپر بچہ جو ہے جب پریشان ہو رہا ہوتا ہے تو سب کو پریشان کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایک ٹین ایج بچہ جب غصہ کر رہا ہوتا ہے اور جب اپنی فرسٹریشن کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی نقصان کرتا ہے. تو بتا دیا گیا کہ جھگڑالو انسان نہ بنے. انسان اپنی حقیقت کو یاد رکھے. میں تھا کیا؟ آنکھ سے نہ نظر آنے والی بوند جس کے اوپر اللہ نے اپنی مصوری کی ہے اور اپنا ماسٹر پیس بنایا ہے. اور کیا حیثیت تھی جب دنیا میں بھی آیا تھا، ماں نہ گود میں اٹھاتی تو وہیں پڑے پڑے مر جاتا. آخر کتنی ماؤں نے اپنی اولادوں کو اس طرح مارا بھی تو ہے. انڈیا کے اندر آپ کو کہانیاں سننے کو مل جاتی ہیں. راجستھان کی ایک عورت نے ایک مرتبہ ڈان نیوز کے ایک اینکر کو اپنا انٹرویو دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے 5 بیٹیوں کو قتل کیا ہے پیدا ہونے کے بعد. اور اس نے پوچھا کہ آپ نے کیسے مارا؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، پیدا ہوتی تھی اور میں کمرے میں کونے میں ڈال دیا کرتی تھی، خود ہی روتے 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 مر جاتی تھی. تو یہ تو انسان کی بے بسی کا عالم ہے. یہ انسان اتنا بے بس ہے، اس کے باوجود اگر مجھے اور آپ کو محبت کرنے والی مائیں مل گئیں، ایک رحمان رب مل گیا جس نے ساری زندگی کی ضروریات دے دی، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، اپنے عقل و شعور کے ساتھ ہو گئے، اور پھر ہم جھگڑالو ہستی بن جائیں. مجھے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا. اس نے جانور پیدا کیا. دیکھیں اللہ نے جہاں جھگڑالو ہستی کا ذکر کیا اس کے ساتھ فوراً جانور کا ذکر کر دیا. غصے میں بولتا ہوا انسان ایک جانور لگ رہا ہوتا ہے. کبھی جب آپ غصے میں ہوں تو اس وقت آپ ایک کام کریں، آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائیں. آپ دیکھیں آپ کے سارے فیچرز ریلیکس ہو جائیں گے. اس لیے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں آپ کے سارے فیچرز ٹینس ہوتے ہیں. آنکھیں آپ کی جو ہیں وہ آسمان پر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، ناک جو ہے آپ کی پھولی ہوئی ہوتی ہے،
دانت جو ہے وہ آپ کے آلموسٹ باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں ڈریکولا کی طرح. تو آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں, آپ کو اپنی شکل بہتر کرنے کا موقع ملے گا اور آپ کا غصہ تھوڑا کم ہو جائے گا. اللہ نے جہاں ایک جھگڑالو انسان کی بات کی, اس کے بعد اس کو جانور کے ساتھ دیکھیں آگے کیا کہا. اللہ نے کہا اچھا تو اللہ نے جانور بھی پیدا کیے ہیں جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی. وہ تو زیادہ فائدہ مند ہے جانور کہ تمہیں فائدہ بھی دیتے ہیں, اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جتنے فائدے ہیں اللہ نے بتا دیا, مین میڈ چیزوں میں اتنے فائدے نہیں ہیں. آپ دیکھیں جتنا نائلون اور ایکریلک آپ کو تکلیف دے گا اتنا کاٹن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اللہ نے کہا اس میں تمہارے لیے بہت فائدے ہیں. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. ایسٹیٹک سینس کا ذکر کر دیا گیا. اللہ نے میری اور آپ کی ایسٹیٹک سینس کا خیال رکھا ہے. اللہ نے خوبصورت گرینری, اللہ نے خوبصورت پیسچرز بنا دیے جن کو آپ اور میں لینڈسکیپس کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی پینٹنگز کا حصہ بناتے ہیں. اس میں سے 1% لے کر, وہ جو اللہ کی قدرت مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کا 1% لے کر انسان اسی کو جو ہے پینٹنگ کے اندر چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اور ہم لوگوں کی پینٹنگز کو کتنا ایڈمائر کرتے ہیں, کتنی اچھی پینٹنگ کی آپ نے, بالکل ریئل لگ رہی ہے. اور ریئل پینٹنگ جو اللہ کر رہا ہے, جو اللہ نے کائنات سجا دی, اس کو دیکھ کر میں نے اور آپ نے کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا. کوئی اچھا سا پینٹر آسمان اور بادل بنا دے تو ہم اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ بس ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں کہ اتنی تعریفیں کریں کہ یہ اپنی پینٹنگ اٹھا کے مجھے ہی دے دے فری میں. لیکن وہ آسمان پر بادل جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں مختلف شیپس کے, مختلف کلر کمبینیشن کے, کبھی گرے ہوں گے, کبھی وائٹ ہوں گے, کبھی بالکل بلیوش ہو جائیں گے, کبھی جو ہیں وہ ڈل وائٹ ہو جائیں گے, کبھی ان کی شیپس کیسی ہوں گی, کبھی تھک ہوں گے, کبھی تھن ہوں گے. اللہ کی شان. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظاروں کی طرف اشارہ کروایا اور بتا بھی دیا کہ اللہ کی قدرت کے نظارے تمہیں سرو کر رہے ہیں. کوئی پینٹر تو شاید آپ کی بہت تعریف سننے کے بعد بھی اپنی پینٹنگ فری میں آپ کو نہیں دے گا, لیکن اللہ کے یہ نظارے فری میں موجود ہیں. جس کا دل کرے دیکھے, جس کا دل کرے ان سے فائدہ اٹھائے, جس کا دل کرے ان سے اللہ تک پہنچ جائے. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں جا سکتے. آپ دیکھیں جو پہاڑوں کے اوپر چلنے والے آکس ہوتے ہیں یا جو جانور ہوتے ہیں, یہ کتنی تیزی سے اسموتھلی چلے جاتے ہیں اور پہاڑوں کے بالکل لگتا ہے ایجز پر کھڑے ہو کر گھاس چر رہے ہوتے ہیں. ہم سوچیں تو ہمیں لگتا ہے یا اللہ بغیر کسی اینکر کے ہم تو سیدھا زمین پر ہی آئیں گے. ایسا اللہ نے ان کو دے دیا اسٹرینتھ ان کی ٹانگوں کے اندر کہ ایسے لگتا ہے کہ میگنیٹ لگا ہوا ہے پہاڑ کے اندر اور ان کے پیروں کے اندر. اور آپ دیکھیں گرین گراس کے اوپر وائٹ شیپس کتنی پیاری لگتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ نے اپنی قدرت کی طرف آپ کو اور مجھے جو ہے تھوڑا سا غور کرنے کو کہا. حقیقت یہ ہے تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے, اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے. سواریوں کا ذکر کر کے کہا ایسی سواریاں اللہ نے بنا دی ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا, جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. یہ جو اللہ نے گھوڑے خچر اور گدھوں کی بات کی تو یہ سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے. اللہ نے سواری ان کی دی ہے. اور یہ جو آج جہاز ہے, ٹرین ہے, شپ ہے, یہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی اور انسان نے اس عقل کو استعمال کر کے اپنے لیے ایسی سواریاں پیدا کر لیں. تو بتا دیا گیا سواری کی بات کی کہ جو میری بھی سواری ہے, جو میری بھی مشین ہے, اس مشین کو بھی تو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے, میرے کنٹرول میں نہیں ہوتی. کس وقت اگنیشن گاڑی کی بند ہو جائے آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے, سوچتے رہیں گے بیٹھ کے کہ کیا کریں. کس وقت جو ہے اے سی کام کرنا بند کر دے تو کیا کر لیں گے. تو اسی طرح گدھے اور گھوڑے کے اوپر بھی جب ٹریولنگ کی جاتی تھی اور کی جاتی ہے تو ان کو بھی انسان قابو میں کر لیتا ہے. آپ اتنی بڑی مشین کو قابو میں کر لیتے ہیں. اتنی بڑی بڑی گاڑیاں آپ کے ایک کلک کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں, ایک آپ کے اسٹیئرنگ کنٹرول سے چل رہی ہوتی ہیں. اتنے بڑے بڑے جانور انسان جو ہے ہارنیس کر لیتا ہے اور ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو بتا دیا گیا کہ تمہیں بھی تو کوئی ہارنیس کرنے والا ہے. جب تم دنیا کو ہارنیس کر رہے ہو, جب تم دنیا کو کنٹرول کر رہے ہو, تو کوئی تمہیں بھی تو کنٹرول کرنے والا ہونا چاہیے جو تمہیں جو ہے بتائے کہ تم نے کب چلنا ہے, کب رکنا ہے, کب بیٹھنا ہے, کب کھڑے ہونا ہے.
وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، اب نیچرل فینومینا بتا دیا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے قومی یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن ہماری توجہ کائنات کی طرف کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں دنیا کا علم حاصل کریں۔ اللہ چاہتا ہے ہم ایکسپلورر بنیں۔ اللہ چاہتا ہے ہم انوینٹرز بنیں۔ اللہ چاہتا ہے ہم ڈسکوریز کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان سائنس کی ترقی کریں تاکہ انسان اس دنیا کو رہنے کے لیے بہتر جگہ بنا سکیں، اور یہ سب چیزیں انسان کر کے ان چیزوں کو عبادت میں انکلوڈ کر سکتا ہے۔ جتنا کائنات کا علم انسان حاصل کرے گا وہ سارا ایکوائرڈ نالج کے اندر آتا ہے، اور ایکوائرڈ نالج کو بھی انسان عبادت بنا سکتا ہے جب اپنی ریسرچ کرتے ہوئے بھی اس کو تسبیح یاد رہے اور اس کو یاد رہے کہ خالق کون ہے اس ساری کائنات کا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی امیجنیشن کو ایکٹیو کریں، اور ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنے والی جنریشن کو جس ایکوائرڈ نالج کی طرف بھی بھیجیں اس میں ہم ان کے دل کے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کی محبت پیدا کر دیں، تاکہ وہ جو علم بھی حاصل کریں وہ علم حاصل کرنا بھی ان کے لیے باعث عبادت بن جائے۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی قوانین کی پابندی تو زندگی کر رہی ہے، کائنات قوانین کی پابندی کے بغیر چل نہیں سکتی۔ تو سوچو ذرا اے انسان، تم قوانین کو توڑ کر کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ اور جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں سے ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی طرف اشارہ کیا، اور سائیکالوجی آج ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر رنگ کی اپنے سودنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ رب کا شکر کس لیے؟ کہ اس نے ایسے قوانین بنا دیے کہ جو ہمارے فائدے کے لیے ہی ہمیں سرو کر رہے ہیں۔ قانون بنانا آسان کام نہیں ہوتا۔ امیجن کرے اللہ کہتا ہمیں دنیا میں بھیج کے جاؤ اپنے لیے خود ہی فزیکل لاز بنا لو، خود ہی جا کر اپنے لیے لا آف گریوٹی بنا لو۔ ہم میں سے کوئی بنا پاتا؟ ہم میں سے تو کسی میں طاقت نہیں۔ ہم انسان تو اپنے انسانوں کو ہی فائدہ دینے والے قوانین نہیں بنا سکتے، کہاں ہم کائنات کو فائدہ دینے والے قوانین بنانے میں قادر ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں کہہ دیا کہ شکر گزار بنو۔ اللہ نے تمہیں یہ کائنات تیار کر کے دے دی۔ اللہ نے تم کو دنیا میں رہنے کے لیے انسانوں کے لیے قوانین، شریعت، لاز، سزائیں، ان کی امپلیمنٹیشن، یہ سارا سسٹم تیار کر کے دے دیا، صرف تم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ کر کے تو دیکھو امپلیمنٹ۔ جب کائنات کے اوپر اللہ کا قانون اتنا پرفیکٹلی، اتنا ڈیلیکیٹلی جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے، تو جو انسانوں کے لیے اس نے قاعدہ دیا ہے وہ بھی بہت پرفیکٹلی فٹ ہوگا انسانوں کے اوپر۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے۔ دریا پہاڑوں کے لیے آتا ہے کہ پہاڑ جتنا آپ کو زمین کے اوپر نظر آتا ہے اس کا ڈبل زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ جیسے آئس برگ آپ نے دیکھے ہیں، آئس برگ جو ہوتے ہیں وہ جتنا زمین کے اوپر ہوتا ہے اس کا دگنا تگنا زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اور مجھے بھی اپنی زندگی کے اندر کچھ اپنے ایسے پیگز، کچھ اپنے ایسے اینکر، کچھ اپنے ایسے آئس برگز بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم زندگی کی افراتفری میں یہاں سے وہاں ڈولتے نہ رہیں، تاکہ جب غم کی، پریشانی کی، آزمائش کی آندھی چلے تو آپ اور میں ادھر سے ادھر ان کپڑوں کی طرح نہ ہلتے جلتے رہیں یا ہوا کے ساتھ اڑ جائیں جو تار پر بغیر کلپ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ان کپڑوں کے اوپر ایک کلپ لگاتے ہیں، کتنی بھی تیز ہوا چلے وہ کپڑا ادھر ادھر اوپر نیچے ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے، لیکن اسی تار پر لگا رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے وہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پیگ مضبوط تھا۔ تو اپنی زندگی کے پیگ دیکھیں کہ کیا ہیں۔ جس زمین کو اللہ نے یہ پیگ دے دیے ہیں پہاڑوں کی شکل میں جو اس کو سموتھ رکھتے ہیں، آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کے اندر عبادات کے پیگز کو قائم کرنا پڑے گا، اور عبادات میں سب سے اہم پہاڑ، سب سے اہم پیگ، سب سے اہم آئس برگ جو چیز بن سکتی ہے وہ آپ کی اور میری نماز ہے، جب وہ زندہ نماز ہوگی۔
اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایات پاتے ہیں. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ سائنس نے تم کو اتنا مروب کر دیا، اتنا امپریس کر دیا کہ اللہ کے حکم کے اوپر تم اس کو حاکم بنا دیتے ہو. سائنس کے لاس کو ہی تم نے خدا بنا کر رکھ لیا. کفار سے تم بہت امپریس ہوتے ہو، اور مسلمان جو ہیں وہ قرآن کے معجزے کو ایک زندہ معجزہ سمجھتے ہی نہیں، نہ اس کے معجزے کو خود سمجھتے ہیں، نہ اس کے معجزے کو غیر مسلموں تک پہنچاتے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ پہلے زمانے کا شرک کیا تھا؟ چاند سورج کو پوجنا.